الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کائنات میں اپنی بہت سی مخلوقات کے بیچ میں ایک ذمہ دار مخلوق، اپنی چہیتی اور پیاری مخلوق انسان کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کا نظام اس کے حوالے کیا۔ اپنے ماں بعد سب سے اونچا درجہ اسی انسان کو دیا۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت دار مخلوق کون؟ انسان۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت کے مقام سے نوازا۔ اور اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ انسان۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں ڈھالا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خداوند قدوس کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ غیر مادی ہے، وہ اس جسم کا محتاج نہیں ہے، ان ہاتھوں پیروں کا محتاج نہیں۔ لیکن اللہ اگر اپنے لیے کوئی شکل و صورت پسند کرتے تو وہ کیا صورت ہوتی؟ بالفرض اگر اللہ نے اپنے لیے کوئی شکل پسند کی ہوتی تو وہ شکل کیا ہوتی؟ حدیث شریف میں آتا ہے وہ شکل انسان کا چہرہ ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے نماز جیسی عبادت میں سب سے افضل عمل سجدہ ہے۔ جسم کا سب سے محترم حصہ اللہ کی عظمت میں اس کے سامنے ٹیک دیا گیا۔ اسی لیے انسان کو اگر مارنا بھی ہو تو چہرے پر مارنا منع ہے، حتیٰ کہ استاذ اپنے شاگرد کو تنبیہاً مارتا ہے تو چہرے پر مارنا منع ہے، اس لیے کہ انسان کا چہرہ اللہ کا بڑا محبوب حصہ ہے۔ اب اللہ نے اس کائنات کے نظام کو انسان کے حوالے کر دیا۔ کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مختار کل بھی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر میری مرضی کے مطابق نظام چلے۔ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچے کیسے؟ بندوں کی خدا سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ان آنکھوں سے اس دنیا میں ہم اور آپ کوئی بھی اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، یہ آنکھیں اس لائق نہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کو خداوند قدوس سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، اور خداوند قدوس نے اس ہم کلامی کا منظر قرآن کے اندر بیان کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ دیگر انبیاء کرام کو خداوند قدوس سے گفتگو کا موقع نہیں ملا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے لوٹ کر آ رہے ہیں مصر کی جانب اور کوہ طور کے پاس پہنچ رہے ہیں تو آواز آتی ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ موسیٰ پہلے اطلاع ہوتی ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ دیکھو موسیٰ میں خدا بول رہا ہوں، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، پھر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر درخواست کر رہے ہیں ربی ارینی انظر الیک، پروردگار دیدار کرا دیجئے، تو جواب مل رہا ہے لن ترانی موسیٰ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان آنکھوں سے مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں۔ وہ ضد کر رہے ہیں پروردگار بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے، بات تو ہو گئی دیدار بھی ہو جائے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ
میں اپنے نور کی کرنوں میں سے ایک کرن طور پر ڈال رہا ہوں۔ تم ذرا پہاڑ کا منظر دیکھو، اگر یہ پہاڑ اتنا مضبوط جسم اس کرن کے بوجھ کو برداشت کر سکے تو تم توقع رکھنا کہ مجھ کو دیکھ سکو گے۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو امید کرنا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب وہ کرن پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ جل کر خاک ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المسلمین، پھر افاقہ ہوا تو معذرت چاہی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات غور سے آپ سن لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے جذباتی مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کو ہم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دیدار ہوا؟ پہلا جواب، اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ وہ دیدار جس کنڈیشن کا ہوا وہ یہاں نہیں ہوا، وہاں ہوا۔ کہاں ہوا؟ جہاں جبرائیل امین کی رسائی نہیں ہے، جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں ہے، اس دنیا کے نظام سے نہیں، آسمانی نظام میں بھی ایک مرحلہ وہ آیا کہ جبرائیل امین جو رہبر بن کر گئے تھے معراج میں، انہوں نے معذرت چالی، اس کے آگے نور خداوندی کی کرنوں کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اگر میں اس کے آگے گیا تو فروغ تجلی بسوزت پرم، نور خداوندی کرنیں میرے پروں کو جلا دیں گی، آپ تنہا جائیں۔ وہاں جانے کے بعد اب وہ مرحلہ آیا، خداوند قدوس سے ہم کلامی بھی ہوئی، قرب بھی ہوا۔ عین خدا کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا؟ محدثین کی رائے ہے نہیں، نور کا دیدار ہوا ہے، ذات خداوندی کا دیدار نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بھیونڈی میں کسی عالم دین نے اس مسئلے پر گفتگو کر دی۔ آپ حضرات ڈاکٹروں کے ہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر کسی تیز انجیکشن کو گلوکوز میں ملا کے لگاتا ہے، کسی تیز دوا کو ایول گولی کے ساتھ ملا کر دیتا ہے، ورنہ انفیکشن ہو جائے گا، ریئیکشن ہو جائے گا۔ کوئی نازک مسئلہ ہو تو اس کا سیاق و سباق پورا بتلانا چاہیے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا اللہ کا دیدار نہیں ہوا، جبکہ یہ الفاظ صحابہ سے مروی ہے۔ تو وہ طبقہ جو جذبات جلدی برانگیختہ ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کے میرے پاس آئے کہ آپ کے مسلک کے ایک عالم نے ایسا بیان کیا ہے، آپ بتلائیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں نے کانچ کا گلاس منگایا، اس گلاس میں آدھا گلاس پانی بھرا، میں نے کہا بتلاؤ یہ خالی ہے کہ بھرا؟ کانچ کا گلاس، کانچ کی بوتل یا جس میں دکھتا ہو باہر سے، آدھا بھریے، پوچھئے بھرا ہے کہ خالی؟ نہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بھرا ہے، نہ آپ کہہ سکتے ہو خالی ہے۔ نیچے سے دیکھو گے تو بھرا ہے، اوپر سے خالی ہے۔ خداوند قدوس کا دیدار ہوا، اس سے مراد وہ نور خداوندی کی کرنیں جن کا تحمل جبرائیل بھی نہیں کر سکتے تھے، خداوند قدوس نے ان چیزوں کا دیدار کروایا۔ عین ذات الہی کا دیدار ممکن نہیں ہے اس وقت، وہ صرف جنت میں ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اس پر نگاہ رکھی کہ ذات خداوندی کا دیدار نہیں ہوا، نور خداوندی کا دیدار ہوا، تو اگر ادھر سے دیکھو تو ہوا، ادھر سے نہیں ہوا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہیے تھا، لیکن جلد بازی میں آدمی کم وقت مسئلہ چھیڑ دے تو مناسب نہیں ہوتا۔ جنت میں خداوند قدوس کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جنت میں جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تو خداوند قدوس پوچھیں گے میرے بندو اور کچھ چاہیے؟ تو بندے کہیں گے پروردگار آپ کے کرم اور احسان کی کوئی گنتی نہیں ہے، آپ نے ہم کو اتنے عالی شان باغات دیے، محلات دیے، نعمتیں دی، اب کیا کمی ہے؟ تو خداوند قدوس فرمائیں گے ایک اور نعمت سے نوازتا ہوں۔ اس کے بعد خداوند قدوس جلوہ افروز ہوں گے
اور حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند تم دیکھتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ پائے تو میں چھپ گیا، میں دیکھ پایا تو آپ چھپ گئے، سب کو اوپر دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند قدوس کی ذات کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دیدار کی لذت اور خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ پھر اعلان ہوگا میرے بندو آج میں تم سے راضی ہوں، آئندہ ناراض نہیں ہوں گا۔ فلا اسخط بعدی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد اب ناراض نہیں ہوں گا۔ بہرحال پیچھے لوٹیے، خداوند قدوس کا پیغام بندوں تک پہنچے، اس کے لیے واسطہ کیا ہوگا؟ ایک شکل یہ تھی کہ فرشتے کو بھیج کر اعلان کروا دیا ہوتا، انسانوں کے لیے اس کے اندر بڑی مشکلات تھی، تو خداوند قدوس نے انسانوں میں سے ہی کچھ بندوں کو منتخب کیا، ان کی تربیت کی، انبیاء کرام کی تربیت خداوند قدوس فرشتوں کی نگرانی میں خود کرواتے۔ پھر جب عمر کے اس مقام کو پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کر انسان سماج کا معزز فرد شمار ہوتا ہے، بچہ بالغ 12 سال میں ہو سکتا ہے اور زائد سے زائد 15 سال۔ 15 سال کا بچہ بالغ ہو گیا، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے، دین کے سارے امور انجام دے سکتا ہے، لیکن سماج میں وہ بچہ کہلاتا ہے۔ 25 سال، 30 سال، 35 سال جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو طور طریقوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، ابھرتی جوانی میں اچھل کود ہوتا ہے، ہر انسان کا مزاج۔ عام طور پر انبیاء کرام کو نبوت 40 سال میں دی گئی۔ 40 سال کی عمر سماج کے اندر ایک معیاری، ایک معتبر معزز فرد کی حیثیت سے اس کو سماج قبول کرتا ہے۔ اس عمر میں خداوند قدوس ان بندوں کے پاس اپنا پیغام فرشتے کے معرفت اتارتے تھے اور حکم کرتے جاؤ جا کر بندوں کو میرا پیغام سناؤ، یعنی جبرائیل امین خدا سے لیتے اور پیغمبر اور نبی کو دیتے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ جب آپ کی عمر 40 سال کے اوپر ہو گئی تو آپ پر بھی قرآن کا نزول ہوا۔ پچھلے انبیاء کرام پر عام طور پر آسمانی تعلیمات، کتابیں ایک ساتھ اتار دی گئیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو کتاب ایک ساتھ نہیں دی گئی، تھوڑی 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 تھوڑی۔ مثال سمجھیے، دسترخوان پر اگر بہت سا کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، بڑے برتن سے تھوڑا تھوڑا نکال کے آپ کو دیا جائے تو طلب باقی رہے گی اور آپ شوق کے ساتھ کھائیں گے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک شادی میں لڑکی والوں کی الگ شرطیں ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی الگ شرطیں ہوتی ہیں۔ لڑکی والوں نے شرط لگایا کہ آپ جتنے باراتی آؤ گے، مثلاً 60 باراتی آپ کو آنا ہے، ہر باراتی کو 1 بکرا کھانا ہوگا۔ یہ شرط کب رکھی؟ اس سے پہلے ایک اور شرط رکھی، سب نوجوان آئیں گے، بوڑھا اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ نوجوان بہت خوش، بہت مزہ آئے گا، بڈھوں سے ہم ویسے ہی تنگ ہیں۔ تذکرہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک بڈھے کو لے لو، کوئی نہ کوئی کام نکلنے والا ہے وہاں پر۔ تو ایک بڑے بکس میں، پہلے زمانے میں بکس آیا کرتے بڑے بڑے، بڈھے کو ڈال دیا۔ وہاں پہنچے، بس سے اترے، سب نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے کھانا کھانا ہوگا اور ہر باراتی کو 1 بکرا کھانا ہے۔ اب 1 بکرا 15-20 کلو کیسے کھائیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ بڑے میاں کام لگا، گئے بکسا کھولا، بڑے میاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے کھانا ہوگا اور ہر باراتی کو 1 بکرا کھانا ہوگا، کیا کریں؟ کہا ٹھیک ہے، کہہ دو 1-1 بھیجو، فرائی کر کے 1-1 بھیجو۔ اب فرائی کر کے آیا، 1 پہنچا، نوچا گھسوٹا، ختم، دوسرا لاؤ، ختم۔ 60 کے 60 بکرے کھا گئے، کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ تھوڑا تھوڑا ملا، طلب باقی رہی۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ بتلاؤ بڈھا کہاں ہے؟ کوئی نہ کوئی بڈھا اس میں ہے، ورنہ تمہارے بس کا نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کو کتابیں ایک ساتھ دے دی گئیں، وہ امتیں ناقدری کا شکار ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام توریت کے نسخے، توریت کی تختیاں لے کر قوم کے بیچ میں آئے،
اور بتلایا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ ارے موسیٰ اتنی بہت سی تم لے کر آ گئے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر چنی اور چنا ناقدری شروع ہوئی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک واقعہ پیش آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تب قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ تو طلب اور تڑپ کے بعد جب ملتا ہے تو قدر کے ساتھ، جیسے شادی کے بعد فوراً بچہ ہو جائے اور شادی کے بعد 10 سال بچہ نہ ہو، 10 سال کے بعد بچہ ہو، دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی چیز طلب کے بعد جب ملتی ہے، بعد الطلب الز۔ قرآن میں آدھا سے زیادہ حصہ وہ ہے احکامات کی آیتوں کا، جہاں پر کوئی واقعہ ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، بے چینی ہوئی، طلب ہوئی، پھر قرآن کا جواب آیا۔ 28واں پارہ آپ کھولیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت خولہ، دونوں بوڑھے، شوہر بھی بوڑھا، بیوی بوڑھی۔ اب ہوتا ہے غصہ، غصے میں بڑے میاں نے اپنی بوڑھی سے کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی۔ زمانے جاہلیت میں غصے کا اظہار ہوتا تھا، طلاق کے مختلف الفاظ تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، تو حرام ہے، تیرا منہ دیکھوں گا، ایسا ہے تو ویسا ہے۔ وہ آئیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے شوہر نے ایسا کہہ دیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا انتظار کرو، اب تک کوئی حکم آیا نہیں ہے۔ پھر آئیں، آیا حکم؟ نہیں آیا، تو میں کیا کروں؟ فرمایا الگ ہو جاؤ، جب تک حکم نہ ہو دونوں الگ الگ رہو۔ میرا بڈھا شوہر کیا کھائے گا، کہاں رہے گا؟ پھر آ کے پوچھتی ہیں آیا؟ نہیں آیا، تو وہیں پر اٹھا کر ہاتھ، میرے خدا میری فریاد سن لیں۔ ادھر پیغمبر سے الجھ رہی ہے، ادھر خدا سے فریاد کر رہی ہے، تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آپ سے الجھ رہی ہے شوہر کے مسئلے میں اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کے بعد قرآن نے اس مسئلے کا جواب دیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم۔ تمہارے منہ کہہ دینے سے کوئی کسی کی ماں نہیں ہو جائے گی، کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ حقیقت میں ماں وہ ہے جس نے ان کو جنا ہے۔ ہاں، اس جملے سے حکم کیا لاگو ہوگا؟ زہار کے احکام بتلائے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، دسیوں مقامات کی مثال میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں جہاں پر واقعہ پیش آیا، طلب ہوئی، تڑپ ہوئی، اور پھر قرآن کا نزول ہوا۔ خداوند قدوس نے اس بات کی رعایت کی کہ انسانوں کے درمیان جس کو نمائندہ بنا کر بھیجا وہ انسان ہونا چاہیے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، وہ نمائندہ کون ہونا چاہیے؟ وہ انسان ہونا چاہیے۔ انسان سے ہٹ کر دو ہی بچتے ہیں، جنات یا فرشتہ۔ جناتوں کے اندر معصیت کا مادہ غالب ہے، جنات انسان کے مقابلے میں حقیر ہے۔ فرشتے اپنی عبادت کی بنیاد پر، نورانی وصف کی بنیاد پر قابل احترام تو ہیں، لیکن فرشتوں کی مصیبت یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں۔ مثلا ہم کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، نیند لگے گی، شادی بیاہ کا تقاضا ہوگا، گھر ہوگا، کاروبار ہوگا۔ فرشتے کے ساتھ نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ نیند ہے، نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے۔ اب آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی رات میں جلدی سو، فجر میں اٹھو، رات میں کتنی ہی دیر ہو جائے فجر مت چھوڑنا، کتنی تیز گرمی ہو رمضان کا روزہ مت چھوڑنا، کتنی ہی غربت ہو حرام مت کھانا، کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ مت ڈالنا، اور آپ پلٹ کر پوچھے کہ مولوی صاحب آپ کو نیند لگتی ہے؟ نہیں۔ آپ کو بھوک لگتی ہے؟ نہیں۔ سردی گرمی کا آپ کو احساس ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو مولوی صاحب پھر ہمارا آپ کا کیا جوڑ؟ جب کہنے والے کے ساتھ وہ تقاضے خود نہ ہو تو اس کی بات میں اثر کیسے ہوگا؟ تو فرشتہ انسانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کا نمائندہ کون ہوگا؟ جو انسانوں کی ضرورتوں میں اس کے ساتھ شامل ہو۔ انبیاء کرام انسانوں کی ضرورتوں میں انسانوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔
ان کو پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، نیند بھی لگتی تھی، دکھ اور سکھ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ غزوہ خندق میں تنگی کا دور ہے، لشکر مکے سے چل چکا ہے، خندق کھودنی ہے، زمین کنکریلی ہے، کدال مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہے پتھروں سے، اور غربت کا اور فاقہ مستی کا عالم یہ ہے کہ پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، یا رسول اللہ اس تنگی سے اللہ ہم کو نجات دے، خندق کھودنی پڑ رہی ہے، اور فقر کی بنیاد پر، کئی وقت کے بھوک اور فاقے کی بنیاد پر پیٹ سے لگ گیا ہے، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ خدا کی قسم ہم میں سے، آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ بھوک کی بنیاد پر پیٹ پتھر باندھنا پڑا؟ لیکن جب تاجدار دو جہاں نے اپنا دامن کھسکایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے۔ جس بھوک کا احساس صحابہ کرام کو تھا، اسی بھوک کا احساس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگتی ہوتی، آپ نمونہ ہوتے؟ انسانوں کا نمونہ انسانی ہوگا۔ اور اس وقت جو بھی حالات چل رہے ہیں ملک کے، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہوں گا، علماء سے کہوں گا، ان مسائل پر محبت کے ماحول میں سنجیدگی کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اسوہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کسی کو لائیں گے، جس کو لا کر کھڑا کریں گے وہ انسان نہیں بھگوان ہوگا، یاد رکھیے گا۔ انسانوں کا نمونہ انسان دکھاؤ، جس کو تم بھگوان کہتے ہو وہ نمونہ کیسے ہو جائے گا؟ انسانوں کا نمونہ انسان دکھاؤ۔ پچھلی امتوں کے پاس نمونہ تھا، لیکن نمونے کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس زندگی محفوظ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس زندگی محفوظ نہیں ہے، نہ کتاب محفوظ ہے نہ زندگی محفوظ ہے۔ اور باقی جو بچے چنی اور چنا، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس الحمدللہ قرآن بھی محفوظ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی بھی محفوظ۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، لاؤ انسانوں کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال، ایسا بے داغ کردار۔ جب مکے والوں نے آپ کی مخالفت شروع کی تو خداوند قدوس نے آپ کی زبان سے ایک جملہ کہلوایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ مکے والو 40 سال تمہارے بیچ گزرے ہیں میرے، بچپن سے لے کر جوانی اور 40 سال کی عمر، کوئی ایک واقعہ بتلا دو جو انسانیت کے خلاف پیش آیا ہو، کبھی جھوٹ بولے ہو، کبھی دھوکہ دیا ہو، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ اٹھائی ہو، کسی کمزور پر ظلم کیا ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کا مال لوٹا ہو، ایک واقعہ بتلا دو۔ مکے والوں نے سر پٹک دیا، ایک واقعہ بتلا نہیں سکے۔ ایسا بے داغ کردار دنیا کے اندر بہت مشہور واقعہ ہے۔ آدمی کی سب سے زیادہ کمزوری سے کون واقف ہوتا ہے؟ اس کی بیوی۔ ہم اپنے آپ کو چاہے جو لگاتے ہو، لیکن گھر کے اندر کی زندگی کوئی باہر بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ تھا، آپ نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا، رات کی تاریکی میں گھر میں ہوتا ہوا جو دیکھو دن کے اجالے میں بیان کرنے کی اجازت۔ ایسا بے داغ کردار، افسوس صد افسوس، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھرتی ہوئی جوانی میں 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور جب تک وہ حیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور دوسرا نکاح کیا بیوی سودا سے، 3 سال ان کو نبھایا۔ مکۃ المکرمہ کے 13 سال آپ نے ایک بیوی پہ گزارا کیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت عائشہ آپ کے عقد میں مطلب ودا ہو کر آئی ہیں، اور اس کے بعد جنگ احد کے موقع پر جب بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اور مسلم بیوائیں بے سہارا ہو گئی ہیں، تو آپ نے ترغیب دی ہے کہ بھائی ان کو اپنے سماج میں ایڈجسٹ کرو، کسی عورت کو تنہا بے سہارا مت چھوڑو۔ تب ان عورتوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، ان میں سے 3 کو آپ نے اپنے نکاح میں لیا ہے، حضرت حفصہ کو، ام سلمہ کو، زینب بنت خزیمہ کو۔ یہ وقت تفصیل کا نہیں ہے، میں درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گستاخی کرنے والے وہ اپنا انجام بھوگیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ساتھ تماشا ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
اور ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا منہ دکھائیں گے خداوند قدوس کو؟ ہمارے پاس آپ کا بے داغ کردار ہے، صاف ستھری زندگی ہے، ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے ربیع الاول کے موقع پر، اور جب مناسب موقع ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو لے کر تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ دنیا کے اندر آج تک ایسا کوئی قانون نہیں بنا کہ قانون بنانے والوں نے دوسروں کو اپنے برابر کا مقام دیا ہو۔ الفاظ غور سے آپ سن لیں، دنیا میں آج تک ایسا کوئی قانون نہیں بنا کہ قانون بنانے والوں نے دوسروں کو اپنے برابر کا مقام دیا ہو۔ اسی ملک میں جن لوگوں نے تقسیم کیا ہم بھگوان کے سر سے، تو ہم تو محترم، ہم چاہے کتنے بڑے عیاش اور آوارہ ہوں، اور بیچارے جو پیروں سے پیدا ہوئے ہیں وہ ذلیل ہے، کتنا ہی نیک ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میرے خاندان کے لوگوں، روئے زمین پر اس کائنات میں سب سے محترم خاندان میرا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور فرمایا قریش کے لوگوں، آباء و اجداد کے ناموں پر فخر کرنا بند کرو، میں اعلان کرتا ہوں سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اونچ نیچ کوئی چیز نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اللہ کے نزدیک عزت کا مقام تقویٰ ہے، کالا گورا، امیر و غریب، اونچ نیچ کوئی چیز نہیں۔ جو دستور کا اعلان کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو عام انسانوں کے برابر کہہ رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ امریکہ سے پوچھئے تمہارا شہری شہری، اور بنگلہ دیش اور نیپال اور لنکا ہندوستان کا شہری شہری نہیں۔ آپ اس ملک میں مذہبی تقسیم کرنے والوں سے پوچھئے تم بھگوان کے سر سے باقی سب پیر سے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اس وقت ضرورت ہے ان موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ ہم کو لٹ نہیں چلانا ہے، جھگڑے نہیں کرنا ہے، سر نہیں پھوڑنا ہے، لیکن اپنی بات پوری قوت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ خود کہنا بھی ہے اور دوسروں کو سنانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو گیا؟